میری لائف میں بہت زیادہ فیزز اور چیلنجز آئے جن کو میں نے بہت بہادری اور ہمت کے ساتھ فیس کیا۔ کم عمری میں شادی اور اس کے بعد ماں بننے تک کا سفر میرے لیے بہت مشکل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہر چیز کو مینیج کیا۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ اندر ویڈیو۔ تو کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، اتنے دن ہو چکے تھے ویڈیو اپلوڈ نہیں تھی کہ آج سوچا کیوں نہ ویڈیو بنا لی جائے اور اپنی لائف کا کچھ پارٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے، اپنے بارے میں بتاؤں، اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں جو کہ میں نے پہلے نہیں بتایا۔ تو فرینڈز، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہوں جو کہ نہ بہت امیر ہوتے ہیں اور نہ ہی غریب، ایک متوسط طبقہ ہوتا ہے، ناٹ اے لگژری لائف۔ تو نارمل سی میری لائف ہے، نارمل سی روٹین ہے۔ میری اسٹڈی کے بارے میں بات کی جائے تو جب میں FSC سے فری ہوئی تو میرا رشتہ آیا اور میری انگیجمنٹ ہو گئی۔ جب میری انگیجمنٹ ہوئی تب میری عمر 20 سال تھی۔ 1 سال میری انگیجمنٹ رہی اور اس کے بعد 1 سال کے بعد میری شادی ہو گئی جب میری عمر تھی 22 سال۔ 2024 میں میری شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 2024 کے لاسٹ پہ، سٹارٹ میں میری شادی ہوئی اور لاسٹ میں ایک بہت پیاری سی کیوٹ سی بیٹی سے نوازا الحمدللہ۔ اور 23 سال کی عمر میں ماں بننے تک کا سفر بہت 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 خوبصورت تھا اور مشکل بھی تھا۔ اب 2025 ہے تو میں بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بہت زیادہ نوازا الحمدللہ۔ جب میری بیٹی 2 ماہ کی تھی تو میرے ہسبینڈ باہر چلے گئے، تو وہ مرحلہ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ مطلب میں بہت زیادہ اپسیٹ رہنے لگ گئی، بہت ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے۔ تو جیسا کہ سب کے لیے ہوتا ہے، فیملیز کے لیے جن کے ہسبینڈ باہر ہیں تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ کس طرح فیل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں اپنی امی کے گھر آ گئی۔ یہ جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں یہ ابھی میں اپنی امی کے گھر ہی ہوں۔ پہلے تو مجھے ویڈیو بنانے کی پرمیشن ہی نہیں مل رہی تھی کسی سے بھی، اتنی مشکل سے میں نے منایا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ مجھے پرمیشن دیں، اتنا اصرار کرنے کے بعد انہوں نے بھی مجھے پرمیشن دی۔ اور پھر میں نے ان کو بولا کہ ماسک لگا کے آؤں گی، آپ بے فکر رہیں، بس میں کچھ ایکسٹرا بزی ہونا چاہتی تھی، کوئی ایکٹیویٹیز ہو۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا یہ سفر شروع کیا یوٹیوب کا۔ مجھے کافی دن ہو گیا میں اپنی امی کی طرف آئی ہوں، تو اب انشاءاللہ جلدی میں اپنے سسرال چلی جاؤں گی کیونکہ کافی دن ہو گیا مجھے آئے ہوئے۔ تو صبح صبح کا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلو جو ایلو ویرا لگائی ہیں، پودے لگائے ہیں، کچھ باہر تھے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور پھر میں چھت پہ آ گئی۔ میں نے کہا مجھے بہت شوق ہے، بہت زیادہ شوق ہے مجھے پودے لگانے کا۔ جب سے میری شادی ہو گئی مصروفیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ٹائم ہی نہیں ملا، لیکن اب میں اپنی امی کے گھر آئی تھی تو میں نے کہا چلو پرانی یادیں تازہ کر لوں میں اپنی۔ تو میں ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے کہا چلو اپنا تھوڑا سا کام کر لوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ پودوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں، اپنے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں۔ جب بھی میں کوئی کام کرتی ہوں نا، لائک برتن دھونا، کوئی بھی صفائی وغیرہ کرنا، تو میں کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہوں اللہ۔ لیکن آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاؤں، آپ ضرور سوچیں، جو میں نے سبق سیکھا نا، مطلب جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اپنا، کہ آپ سوچیں ضرور سوچیں اپنے فیوچر کے بارے میں، جو بھی آپ نے سنا، لیکن پازیٹیو سوچیں، نیگیٹیو مت سوچیں۔ مطلب گزرا ہوا وقت جو گزر گیا اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا، فلاں بندے نے، بہت زیادہ سوچیں آتی ہیں ایسی، یہ نیگیٹیو سوچیں، نیگیٹیو تھنکنگ کو اپنے مائنڈ سے بالکل سکپ کر دیں۔ یہ میں نے بہت بہت بڑا سبق میں نے اپنی لائف میں سیکھا۔ میرے ذہن میں خود بہت ہی آ جاتی تھی، فلاں بات ایسی ہوئی، فلاں بات ایسی ہوئی، اس طرح میں بہت زیادہ سوچتی تھی، لائک اوور تھنکنگ کرتی تھی۔ لیکن اب الحمدللہ میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کیا ہے کہ نہیں، گزرا ہوا وقت جو ہے وہ گزر گیا، اس کو سوچنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جتنا میں زیادہ سوچوں گی وہ میرے لیے نقصان ہے۔ لیکن اب باقی میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ نہیں، اب نہیں اس طرح سوچنا، کچھ بھی اچھا سوچنا ہے۔ تو اب مجھے یہی فکر ہے اپنی باڈی کی، اپنی سکن کو لے کے۔ پہلے مطلب فرسٹ بیبی تھا میرا اور اتنی زیادہ میری سکن خراب ہو گئی تھی اور میری باڈی، میرا ویٹ اتنا زیادہ ہو گیا تھا، میں کیا بتاؤں۔ جو کوئی بھی مجھے دیکھتا تھا یہی بولتا تھا اتنا زیادہ ویٹ کر لیا ہے، جبکہ پہلے میرا ویٹ جو تھا نا 58
57 تھا یا 58 تھا، اتنا تھا. اور اس کے بعد میرا ویٹ 75 ہو گیا. اتنا میں تنگ آ گئی اپنے ویٹ سے. لیکن میں نے کچھ ہیوی ایکسرسائزز وغیرہ یا کچھ اس طرح میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایک ڈرنک ایک دو جو ٹرائی کیا تھا میں نے گھر میں وہی کیا تھا. اور الحمدللہ میرا ویٹ اتنا زیادہ ویٹ میرا لاس ہوا. میں آپ کو بتاؤں گی، آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ویڈیوز وغیرہ جو بھی میں ٹرائی کرتی رہی. اس کے علاوہ میں اپنی اسکن سے بہت پریشان تھی، اتنا زیادہ، اتنے پیچز میرے فیس پہ آ گئے اور میرا فیس اتنا ڈل ہو گیا ان دنوں میں کہ میں بہت پریشان تھی. لیکن پھر میں نے جو ٹرائی کرتی، میری اسکن نیچرل تھی، کوئی بھی کریم وغیرہ کوئی بھی نیچرل ریمیڈیز کچھ بھی میں ٹرائی نہیں تھی کر سکتی. میری اسکن بہت سافٹ تھی، بہت نرم و نازک تھی، لائک بیبی اسکن. تو اس کے علاوہ میں نے بھی گھر میں ہی ٹرائی کیا کچھ اپنا جو گرمی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی بھی میں باقاعدہ آپ کو ایک ویڈیو بناؤں گی. اس سے میرے پیچز ریموو ہو گیا. میری اسکن الحمدللہ بہت نیٹ اینڈ کلین ہے. تو اب میں تھوڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ چلو کچھ تو بہتری آئی. لیکن ویٹ جو ہے نا وہ ابھی بھی مجھے اپنا ویٹ زیادہ لگتا ہے. اور اس کے لیے بھی جب میں اپنے سسرال جاؤں گی تو انشاءاللہ ایک ٹائم ٹیبل بناؤں گی، ساتھ ساتھ میں ایکسرسائز کروں گی اور ساتھ ساتھ میں ویڈیوز وغیرہ بناؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. اگر آپ لوگوں کو یہ والی پرابلم ہے، آپ لوگ اس فیز سے گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں یا کچھ اس طرح کے آپ کو پرابلم ہے، تو آپ کی وہ پرابلم سولو ہو جائے گی. ان دنوں سبھی خواتین کے ساتھ مجھے لگتا ہے یہی پرابلم ہوتی ہے. لیکن میرا تو فرسٹ ٹائم تھا، مجھے تو بہت زیادہ آکورڈ لگتا تھا یہ سب. میں اتنا شیم فیل کرتی تھی خود سے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی میری اسکن، کبھی میرا ویٹ اور کبھی میرے بال تو میرے اتنے پیارے تھے، اتنا خوبصورت بال تھے. مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے اتنے زیادہ. جب بھی میں نے بال بنانا اتنے زیادہ گرنے، اتنے زیادہ. اور جس کسی کو بتانا یہ اپلائی کرو یہ اپلائی کرو، کوئی کہتا تھا یہ لگاؤ کچھ لگاؤ. میں اتنا پریشان ہو گئی. میں نے کہا اب میں کیا کروں. پھر میرے ہسبینڈ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے مجھے بہت اچھا ڈائٹ پلان بتایا بالوں کے لیے بھی اور میرے ویٹ لاس کے لیے بھی بتایا کہ یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے. اور میں نے اس کے اوپر فالو کیا. اتنا مجھے بینیفٹ ملا، اتنا زیادہ میرے بال اچھے ہو گئے. اور میری سسٹر کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا. پھر میں نے ان کو بھی بتایا کہ آپ یہ اپلائی کریں. دین انہوں نے اپلائی کیا تو ان کے بال اتنے لمبے ہیں ماشاءاللہ سے. تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں.